ایک جوان بیوہ عورت کا تڑپا دینے والا واقعہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی، نہایت عبادت گزار تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے تو دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا سہی۔ لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ بیوہ عورت گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی مستانی ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ ایک دن حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آئی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیک کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی، اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اٹھنے کی سکت بھی نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا، اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھائیں۔ ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے لیٹنا بھی چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا، حضرت میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا کہ میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ بیوہ عورت تھی، چپ کر گئی، روتی ہوئی گھر آئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری حالت، دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا، ماں میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا؟ عجیب وصیت؟ کہا، امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ بیوہ عورت نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا،
ماں نے کہا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا وہ کیوں؟ کہا ماں مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ ادھر خواب میں اللہ رب العزت نے حضرت حسن بصری کو دیدار نصیب کروایا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز پڑھانے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔